عالیہ کا جنم کوٹھے پر ہوا تھا۔ عالیہ کی پیدائش پر تمام کوٹھے کی طوائف عالیہ کی والدہ کو مبارکباد دے رہی تھی، جبکہ اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اس جنم جلی نے کیوں جنم لے لیا؟ اس کا بھی نصیب میرے جیسا ہی ہوگا، جیسے میں نے اپنے ماں باپ کی عزت خراب کی اور اب میں ایک ایسی اولاد پیدا کری ہوں جس کی کوئی عزت ہوگی نہیں، مجھے اپنے کیے کی بہت بری سزا ملی۔ دراصل عالیہ کی والدہ ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تاہم عالیہ کی والدہ کے والد بہت سخت مزاج انسان تھے اور عالیہ کی والدہ کو کوئی پسند آ گیا تھا جس کے ساتھ وہ گھر سے بھاگ نکلی تھی۔ اس نے وہی روایتی طریقہ اپنایا، چند دن تو عالیہ کی والدہ کو استعمال کیا، پھر کوٹھے پر لا کر فروخت کر دیا۔ یہاں عالیہ کی والدہ کے کہیں گاہک بنے اور کسی ایک گاہک سے وہ حاملہ ہو گئی، تاہم باپ کی نشاندہی کرنے سے وہ قاصر تھی۔ اب عالیہ کا جنم ان کے لیے ایک نیا امتحان بن کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، تاہم عالیہ بے حد خوبصورت تھی اور کوٹھے کی دلال یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ عالیہ کے والد کون ہیں۔ دراصل کوٹھے کا دلال سب سے خوبصورت مرد سے کوٹھے کی طوائفوں کے ہاں بچے پیدا کرواتا ہے تاکہ آنے والی اولاد بے حد خوبصورت ہو، اور ایسا ہی کچھ ہوا کہ ایک پولیس آفیسر جو انتہائی خوبصورت تھا، اس کو کوٹھے کے دلال نے شراب کے اندر ایک دوائی ملا کر پلا دی، جس کی وجہ سے وہ مدہوش ہو گیا اور اسی طرح عالیہ کا جنم عمل میں آیا۔ عالیہ کی والدہ شہربانوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا، تاہم کوٹھے کا دلال یہ بات جانتا تھا اور کوٹھے کے دلال نے اپنی اس بات کو اپنے دوستوں کے سامنے سچ کرنے کے لیے جب عالیہ کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تو واقعی ہی وہ پولیس والے کی ہی بیٹی نکلی۔ تاہم کوٹھے کے دلال نے یہ بات عالیہ کی والدہ شہربانوں کو نہیں بتائی اور اپنے دوستوں میں خود ہی شرط جیت گیا، کیوں نہ کہ وہ اس بات کا خیال رکھتا کہ کوٹھے کی طوائفیں خوبصورت مردوں سے ہی حاملہ ہوں تاکہ آگے خوبصورت بچیاں پیدا ہوں۔ شہربانوں کے جیسے بھی حالات گزرے ہوں، اس کی رگوں میں ایک شریف گھرانے کا خون تھا۔ اب اس کو دن بھر یہی فکر کھائی جاتی کہ اس کی بیٹی بھی طوائف بنے گی اور اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی، اس لیے وہ خوب پریشان رہتی۔ عالیہ جب 3-4 سال کی ہوئی تو عالیہ کی والدہ شہر بانو نے کوٹھے کے دلال کو کسی طرح راضی کیا اور اس کو اسکول داخل کروا دیا۔ دلال خوب ہنسا اور بولا، 2-4 دن اسکول جائے گی، تانے سنے گی، پھر خود ہی اسکول جانا بند کر دے گی۔ لیکن عالیہ کی والدہ نے ہمت نہیں ہاری اور عالیہ کو اسکول بھیجتی رہی۔ شروع میں انہوں نے اس کو ایک بڑے اسکول میں داخل کروایا، تاہم بہت جلد وہاں پہ لوگوں کو علم ہو گیا کہ عالیہ ایک طوائف کی بیٹی ہے، اس لیے اسے اسکول سے نکال دیا گیا۔ پھر عالیہ کی والدہ نے ایک سرکاری اسکول میں اس کو داخل کروا دیا۔ وہاں بچے اتنی تعداد میں تھے کہ کسی کو کسی کا علم ہی نہیں ہوتا کہ کون کس گھر سے آتا ہے۔ اس طرح عالیہ کا تعلیمی سلسلہ جاری رہا اور عالیہ نے 8ویں کلاس میں وظیفہ حاصل کیا، جس کی بنیاد پر اس کی میٹرک کی تعلیم فری کر دی گئی۔ ویسے بھی سرکاری اسکول میں کچھ خاص فیس نہیں تھی، تاہم اب اسے ماہوار وظیفہ بھی ملتا اور اس طرح اس نے اپنے چھوٹے موٹے اخراجات بھی پورے کرنا شروع کر دیے۔ عالیہ کی والدہ کی اب ایک ہی خواہش تھی کہ عالیہ کسی طریقے سے میٹرک بہت اچھے نمبروں سے پاس کرے تاکہ اس کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ عالیہ جب اسکول سے واپس آتی تو اس کی والدہ اسے اپنے کمرے میں چھوڑ دیتی اور بولتی، بیٹی بیٹھ اور پڑھتی رہ، جب تک تیری ہمت ہے پڑھتی رہ اور اچھے سے نمبر لا تاکہ تجھے اس مصیبت سے میں نکالوں۔ اب عالیہ خود بھی کافی سمجھدار ہو گئی تھی اور کوٹھے میں رہ رہ کے وہ مردوں کی صفت سے اچھے سے واقف ہو گئی تھی کہ وہ کسی کی چیز کے بھی سگے نہیں ہوتے، ان کو عورت سے صرف بس ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ اس لیے عالیہ بھی اپنی ماں کے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر دن رات پڑھائی میں مصروف رہنے لگی اور اسی دوران اس نے میٹرک میں بورڈ میں پوزیشن حاصل کی۔ اس طرح عالیہ کی بہت واہ واہ ہوگی۔ اب تو دلال نے کہا، چلو اگر تمہاری لڑکی پڑھنے کی خواہش رکھتی ہے تو ٹھیک ہے، میں اسے پڑھا دوں گا، لیکن کام آخر کو اس کو یہی کرنا ہوگا۔ اس کی ماں نے دل پر پتھر رکھ کے اسے ہاں بول دیا اور عالیہ کا FSC میں داخلہ کروا دیا۔ شروع میں تو عالیہ دن رات پڑھائی میں مصروف رہی، لیکن اس نے جلد ہی ایک چیز سمجھ لی کہ میڈیکل کی تعلیم بہت مشکل ہے۔ وہ جتنی بھی محنت کر لے، بے شک وہ ڈاکٹر بھی بن جائے، لیکن پڑھائی ختم ہوتے ہی اس کو دلال کام پہ لگا دے گا، کیوں نہ کہ کوٹھوں میں طوائفیں بھی بہت کم ہو گئی تھی۔ اس لیے عالیہ اب چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد مالی طور پر خود مختار ہو جائے۔ اس کے لیے عالیہ نے مختلف چیزیں سوچنا شروع کر دی اور انٹرنیٹ پر وہ بیٹھ کر سرچ کرتی رہتی، تاہم وہ اپنی پڑھائی بھی برابر جاری رکھی۔
عالیہ کالج میں بہت کم لڑکیوں سے بات کرتی، اس کو ہر وقت ایک ہی خدشہ لگا رہتا کہ کہیں کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو جائے۔ تاہم عالیہ کی ایک دوست تھی جس سے وہ اکثر اپنی باتیں شیئر کر لیتی تھی۔ عالیہ کی دوست نے اس کو ایک دن مشورہ دیا کہ میں گرافک ڈیزائننگ کا کورس کرنے لگی ہوں، تم میرے ساتھ چلو گی؟ اس پر عالیہ سٹپٹا گئی اور بولی میں کیسے جا سکتی ہوں تمہارے ساتھ؟ عالیہ کی دوست بولی کیوں، تم کیوں نہیں جا سکتی؟ عالیہ بولی یار دیکھو، شام کو میری امی بیمار ہوتی ہیں، مجھے ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور گھر کے بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں۔ اس کی دوست زور سے ہنسی اور بولی مجھے پتا تھا تم یہی جواب دو گی، لیکن ہمیں یہ کورس کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑے گا، بلکہ یوٹیوب پہ ہی کورس دیکھ کے سیکھنا ہوگا اور اس طرح ہم بآسانی سے بہت سے پیسے بھی کما سکیں گے۔ یہ سن کر عالیہ ایک دم سوچنے لگی کہ اگر پیسہ کمانا اتنا آسان ہوتا تو کوٹھے پہ پڑی اتنی زندگیاں بے عزت نہ ہو رہی ہوتی اور خود کو اس پیٹ کی خاطر بیچ نہ رہی ہوتی۔ عالیہ نے حامی بھر لی اور بولا ٹھیک ہے، وہ بھی یہ کورس کرے گی۔ اس طرح اس نے بھی یوٹیوب پہ ایک چینل سرچ کیا اور اس سے کورس سیکھنا شروع کر دیا۔ عالیہ کو اس کام میں بہت مزہ آنے لگ پڑا، کیوں نہ کہ اس کو ہمیشہ ہی رنگوں سے کھیلنے کا شوق تھا اور اب وہ یہ کام ڈیجیٹلی کر رہی تھی۔ اب عالیہ اس کام میں ماہر ہونے لگی۔ جب عالیہ کے دوست کے بھائی نے عالیہ کا کام دیکھا تو اس کی تعریف کرتا رہ گیا اور بولا اب یہ اس کام میں ماہر ہو چکی ہے، اس سے بولو اپنی فائور پہ آئی ڈی بنائے، وہاں سے بہت سے پروجیکٹس ملیں گے اور اس طرح وہ بہت سارا پیسہ کما سکے گی۔ فائور ایک آن لائن فری لانسنگ ویب سائٹ تھی جہاں بہت سے لوگ اپنے ہنر کا مظاہرہ کرتے تھے اور اپنی سروسز بیچ کے پیسہ کماتے تھے۔ عالیہ نے بھی فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا، اپنی آئی ڈی فائور پہ بنائی اور اپنا پورٹ فولیو ڈال دیا۔ رفتہ رفتہ اسے پروجیکٹس ملنے لگے اور عالیہ گھر بیٹھے ہی کافی پیسہ کمانے لگ پڑی۔ لیکن عالیہ نے اس بات کی اطلاع اپنی ماں تک کو نہ ہونے دی اور خاموشی سے اپنا کام کرتی، اپنے پیسے اکاؤنٹ میں جمع کرواتی۔ اس نے اکاؤنٹ بھی چپکے سے بنوا لیا تھا اور دلال تک کو معلوم نہیں تھا کہ عالیہ اندر ہی اندر کیا گیم کھیل رہی ہے۔ کچھ ٹائم بعد عالیہ کے FSC کا رزلٹ آیا جس میں عالیہ بمشکل 60% نمبر لے کر پاس ہوئی۔ اس پر دلال اور کوٹھے کی تمام طوائفیں خوب ہنسی اور اس کی ماں بہت پریشان ہوئی اور بولی میں نے تجھے پڑھنے بھیجا تھا تاکہ تو پڑھ، نمبر لا اور ترقی کر، تو نے یہ کیا گل کھلایا؟ اس پر عالیہ بے حد مطمئن تھی اور اپنی ماں کو کہنے لگی آپ پریشان نہ ہو، میں نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی یہ سب کیا ہے۔ اس کے کچھ عرصے کے دوران ہی تو کوٹھے کی ایک نوجوان طوائف جو کہ سارا کام سنبھالے ہوئے تھے زہر کھا کر مر گئی، کیوں نہ کہ اس کا عاشق اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب اگلا نمبر عالیہ کا بنتا تھا اور کوٹھے کے دلال نے اس کی ماں کو بولا میں نے پڑھنے کی اجازت دی تھی، تاہم تیری بیٹی نہ نمبر لا سکی اور نہ کچھ کر سکی، اب اس کی باری ہے۔ اس پر اس کی ماں بہت پریشان ہوئی اور منتیں ترلے کرنے لگ پڑی، تاہم عالیہ مطمئن تھی اور بولی ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اس کام کے لیے، لیکن میں اپنے پہلے دن کے کام کی ساری تیاری خود کروں گی اور خود ہی مارکیٹ سے جا کے اپنے لیے کپڑے اور زیورات خریدوں گی۔ دلال بہت خوش ہوا اور بولا دیکھ تجھ سے زیادہ تو تیری بیٹی سمجھدار ہے، کیسے میری بات فوراً ہی مان گئی۔ دراصل عالیہ نے کینیڈا کی ایک یونیورسٹی میں گرافک ڈیزائن کے ڈپلومے کے لیے ایڈمیشن بھیجا تھا اور اس کو وہاں داخلہ مل گیا تھا۔ عالیہ کے کام کو دیکھتے ہوئے کالج نے اسکالرشپ پر اس کو داخلہ دیا، صرف اس کو اپنی فلائٹ کا خرچہ خود کرنا تھا۔ عالیہ کے پاس کافی پیسے جمع ہو چکے تھے۔ عالیہ نے یہ بات اپنی ماں تک کو نہیں بتائی اور اپنا ویزا لگوایا، فلائٹ لی اور کینیڈا کے لیے نکل گئی۔ کینیڈا پہنچ کے عالیہ نے اپنی ماں کو فون کیا اور بولی ماں میں تیری طرح نہیں تھی، نہ کسی عاشق کے ساتھ نہیں بھاگی، تیرے ماں باپ تو عزت دار تھے، میری ماں تو عزت دار بھی نہیں تھی، پھر بھی میں نے اپنی ماں کا بھرم رکھا اور کسی مرد کو اپنے پاس تک نہیں آنے دیا، میں محبت کے نام پر بیوقوف نہیں بنی، میں نے اپنی زندگی بنا لی ہے اور میں یہاں بہت خوش ہوں، میں یہاں پہ اپنی تعلیم مکمل کروں گی، پیسہ تو ویسے ہی میں کما سکتی ہوں اور ایک دن ایک کامیاب عورت بن کر اپنی زندگی گزاروں گی، مجھے معاف کر دیجیے گا کہ میں نے عزت کی زندگی گزارنے کی خاطر آپ کو اپنے راز میں شامل نہیں کیا، کیوں نہ کہ مجھے ڈر تھا کہیں آپ ڈگمگا نہ جائیں اور میرا ساتھ نہ دیں اور مجھ پہ یقین نہ کریں، آپ بے فکر رہیں، میں یہاں ایک عزت بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ عالیہ کی ماں چھپ چھپ کے عالیہ سے رابطہ کرتی رہتی اور اس کے لیے فکر مند ہوتی رہتی، تاہم عالیہ نے وہاں پر کسی کو بھی نہیں بتایا، وہاں پر سب کو یہ بولا کہ میرے ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے اور میرے کزن وغیرہ جائیداد کے لیے مجھے تنگ کر رہے تھے، جس کی خاطر میں ملک سے نکل کر یہاں آ گئی ہوں۔ وہاں پر عالیہ کی ایک پاکستانی خاندان کے لڑکے کے لیے رشتہ آیا، لڑکا اور خاندان بے حد شریف اور اچھے لوگ تھے۔
عالیہ نے جانچ پڑتال کر کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اپنی ماں کو بھی وہ اپنی باتیں بتاتی، لیکن اس نے دنیا کے سامنے اپنے ماں باپ کو مارا ہوا تھا۔ عالیہ کی شادی ہو گئی۔ عالیہ خوب ہنسی خوشی بھری زندگی اس لڑکے کے ساتھ گزارنے لگ پڑی۔ اس طرح ایک طوائف نے اپنی عزت کا بھرم رکھا اور اپنے آپ کو گرنے نہیں دیا۔